دیکھیے. یہ مولانا پنجبیر صاحب نے ہمارے بھائی سہیل سے چھپوایا ہے. وہ ایک اکیڈمی کا مالک ہے لاہور میں، سہیل اکیڈمی کے نام پر ہے، اور ایک اور جگہ سے بھی چھپا ہے. لیکن کتاب چونکہ بہت اعلیٰ اور عالی ہے، ہاتھوں ہاتھ علماء دین نے لی ہے، نسخہ مل نہیں رہا. میں نے جس طرح روح المانی اور فتح القدیر اور فتح الباری دیکھی، اس طرح شیخ الاسلام کا منہاج دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ جس زمانے میں بھی یہ پوری پڑھی گئی، اس کو امام بخاری کے بعد ایک بڑی کتاب مانی جائے. اتنا بڑا علم ہے. یہاں ایک اشکال ہے. حق تعالیٰ فرماتے لوگ ایک تھے، اللہ نے پیغمبر بھیجے مبشرین و منذرین، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب حق کو واضح کرنے کے لیے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ فیصلہ ہو لوگوں کا اختلافی مسائل. اشکال یہ کہ لوگ ایک تھے تو پیغمبروں کی ضرورت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر ہے، فصاحتاً اور بلاغتاً. چنانچہ اسی قسم کی آیت سورۃ یونس میں ہے، اور وہاں یہ ہے کہ جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. رفع اختلاف کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم اور قبیلے میں انبیاء آئے، لکل قوم ہاد. کوئی قوم قبیلہ ایسا نہیں جس میں پیغمبر نہیں آئے. جہاں پیغمبر نہیں آیا اور نہ ان کی تعلیم پہنچی، وہ لوگ احکام دین ماننے کے مکلف نہیں ہوں گے. البتہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کے انبیاء بہت واضح ہیں، جیسے انبیاء و بنی اسرائیل، جزیرۃ العرب اور آس پاس آئے ہوئے، اور ان کا تذکار بھی محفوظ ہے. ہندوستان کا رام چندر یا مہاتما گوتم بدھ یا ایران کا زرداشت، غالب گمان یہ ہے کہ یہ انبیاء نہیں ہے، اور ان کی تعلیمات بہت ہی زیادہ اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، اور غیر متعین طور پر یہ کہنا کہ 13 یا 17 پیغمبر ہندوستان میں آئے، ان میں سے اکثر کے نام میں خان یا گل تھا. باز گل، گل باز، گلزار، خان گل، گل خان، زیارت گل، اس طرح 13 یا 17 پیغمبر ہندوستان کی تاریخ میں محفوظ ہے. دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے معجزات انبیاء میں لکھا ہے. معجزات انبیاء چھپ گئی ہے. کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک جیسے تھے، ایک ہی امت تھی، بس بھیج دی اللہ نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب حق کے لیے تاکہ فیصلہ ہو لوگوں میں ان مسائل میں جو اختلاف کرتے، اور نہیں اختلاف کرتے یہ مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، علماء، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، عقلی اور نقلی دلائل موجود تھی. بغیم بینہم، ضد کرتے ہوئے آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا. ضد کی ایک مثال دیتا ہوں، خفا نہ ہو. وہ یہ کہ یہ نئے نئے فتنہ نکلتا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے، یہ ڈاکٹر مسعود کا ہے، یہ جماعت المسلمین ہے، یہ حزب اللہ ہے، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں. اس کے لیے بنوری ٹاؤن میں علماء کا ایک اجلاس ہوا.
تقریباً آج سے 20 یا 25 سال پہلے سب علماء بڑے موجود تھے. اس میں ایک تجویز یہ رکھی گئی کہ یہ جو شخص نئی نئی باتیں کرے ان کو آپ لوگ بنوری ٹاؤن میں یا جامعہ فاروقیہ میں یا دارالعلوم کراچی میں طلب کریں. اپنے موجودگی میں ایک عالم نہیں، سب جمع ہو اور اس سے دریافت کریں کہ یہ باتیں آپ کرتے ہیں، اس سے سمجھ لیں. اگر کوئی نئے نظریہ نہیں ہے، علمی لغزش ہے تو سمجھ لے گا، اعلان کر لے گا یہ ہمارا آدمی ہے، البتہ اس مسئلے میں غلطی ہے. اور اگر وہ غلطی پر ہے اور ضدی ہے اور نئے نظریہ حق کے خلاف پیش کرتا ہے تو سب مل کر کے اعلان کرو کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی پارٹی دروغ ہے اور یہ نظریات اس کے درست نہیں ہے، خواہ وہ مسعود الدین کمال ہو یا مسعود جماعت المسلمین والا ہو یا پروفیسر وہ دوسرا ہو یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہو. سب نے طے کیا کہ تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. بعد میں پوچھتا رہا کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، کہ اس پر عمل اس لیے نہیں ہوا کہ صرف 10 افراد اس میں نمایاں ہو جائیں گے اور باقی مٹ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک میں نے کہا یہ تو آسان طریقہ تھا، آپ بڑے ادارے جو 3 ہیں یہ اپنے نمائندے مقرر کریں اور وہ دریافت کریں. بغیم بینہم، ضد کر کے آپس میں ایک بہترین نظام کو درہم برہم کر دیا. سواد اعظم اہل سنت بنا اور یہ تمام لوگ گھبرائے ہوئے. صحابہ اور دیوبندیت کی حمایت و نصرت آسمان و زمین سے ہو رہی تھی اور شاید کہ کراچی شہر میں کسی کی ایسی اہمیت ہو، لیکن آپس کے لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. بغیم بینہم، آپس میں ضد کر کے. میں نے یہاں سواد اعظم کا احیاء کیا اور کراچی کے علماء کو جمع کیا اور مقصد تھا دیوبندی مساجد اور مدارس کا دفاع. مولانا تشریف لائے، اس میں اچانک آئے، مدعو نہیں تھے، ویسے ملنے آئے فضل الرحمان صاحب. وہ پہلے سواد اعظم سے کو ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی ظاہر کی. پھر بھی ان کے جمعیت کے ساتھیوں کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولانا پر یہاں کا غرض واضح نہیں ہوا، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ ان کے ووٹ ٹوٹیں گے، بلکہ یہ مذہبی دفاع کے لیے ہے کہ ہماری مسجد اور مدرسوں میں کوئی بد انتظامی نہ ہو جائے، کوئی ناکارہ عنصر نقصان نہ پہنچائے. اور یہ آپ کی بات صحیح. میں نے اس کا منشور لکھا ہے، الاحسن میں شائع ہے، سواد اعظم اہل سنت نئے دور کے آغاز کے ساتھ. تو مجھے کسی نے کہا مولانا فضل الرحمان نے سواد اعظم ختم کیا. میں نے کہا مولانا پہلے میاں اجمل قادری سے جان چھڑا لے، سمیع الحق سے جان چھڑا لے، اپنے 10 جڑوں سے جان چھڑا لے، نظریاتیوں سے جان چھڑا لے. وہ ان تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے شیر ببر ہے کہ جو دیوبندی مسالک کے تحفظ کے لیے غصہ ہو گئے. میں بھی، اور یہ باتیں میں نے مولانا کی موجودگی میں بھی کہی، ہنس پڑے بہت. میں نے کہا جو عناصر میرے ساتھ تھے اس میں، ان سے مجھے اطمینان نہیں تھا. نام لینا سب کا ٹھیک نہیں ہے، نام تو بہترین تھا، سواد اعظم اہل سنت، اور دفاع مسلک کے لیے اکسیر تنظیم ہے. لیکن افسوس کہ جو لوگ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، میں نہیں چل، میرا عذر. بجائے ان کو برا کہنے کے ہم ہی برے نکلے، اور علیہ باللہ. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، بغیم بینہم، ضد کر کے آپس میں. ضد اور عناد، برا ہو اختلافات کا بھی بہترین اور قیمتی چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی. آج وہ میلاد کے نام پر شرپسندی پر مشتمل جلوس نکالتے ہیں،
ہمارے غریب اور مسکین امام خطیب مسجد میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کو بچانے کے لیے کوئی تنظیم نہیں۔ امام و خطیب نمازیں پڑھائیں یا مقدمات لڑیں، یہ تنظیم کا کام۔ لیکن بغیم بینہم، ضد کر کے آپس میں مذہبی حیثیات کو کمزور کیا جاتا ہے۔ مولانا کی ہم تعریف منقبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عصمت کے مقام پر ہے۔ جہاں موقع آئے گا وہاں ہم اپنا اظہار حق کا کریں گے، اور کیا۔ ہم کسی کے سیاسی غلام تھوڑے ہیں، نہ کسی کے مزدور ہیں۔ ہم مفتی محمود کے مقلد ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی عظمت کے اور خیر و برکت کے قائل ہیں۔ اس کو میدان عمل میں واحد اہل حق کی جماعت سمجھتے ہیں۔ رہ گیا کوئی فرد یا کوئی منتظم، حسن حسن و قبیح قبیح، بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا، پس توفیق دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق، اختلافی مسائل میں حق کی حمایت کی، باذنہ، اپنی قدرت سے، خاص حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی۔ آیت بہت عجیب و غریب ہے ویسے، کہ اختلافی مسائل کے درمیان ایمان والوں کو حق شناسی نصیب ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اختلافی مسائل ہیں اور چار مسلک بنے ہیں، چار فقہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چار مذاہب ہیں، دلائل و براہین کے ساتھ مبرہن ہیں، اور مذہب ابو حنیفہ کا قرآن کریم، سنت نبوی اور صحابہ کے اجماع اور عمل کے زیادہ قریب ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ ہند میں بے شمار اختلافات ہیں، لیکن دہلی کے علماء، شاہ ولی اللہ کا خاندان، جن کی وجہ سے لوگ حق پر قائم رہے، ان کا نمائندہ دستہ دارالعلوم دیوبند ہے، جس میں اولین کے تمام برکات و ثمرات جمع ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا گمان کرتے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک آئی نہیں تم پر حالت ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی تھی ان کو مالی تکلیفیں، وَالضَّرَّاءُ، جسمانی تکلیفیں، بیماریاں وغیرہ، وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، آئے ہائے جھنجھوڑ، ہلا کے رکھ دیے گئے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب ایک دن واقعہ سنا رہے تھے کہ جس مجلس میں غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمان نے کہا کہ یتیم پوتا بھی وارث ہو سکتا ہے، ہم اس کو باپ کو تھوڑی دیر زندہ مانتے ہیں، کہا میں نے کہا 1400 سال اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ حضرت نے فرمایا، مفتی عمر شفیع صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، یوں ڈوب گئے۔ کا بعد میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا آپ نے چیلنج کے اندر اتنی وسعت رکھی، 1400 سال میں تو بہت کچھ ہوا ہے۔ کہا میں نے کہا اطمینان رکھیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اندازہ لگائے کہ مفتی محمود کا مطالعہ کتنا وسیع تھا۔ اس ایک مثال سے دونوں باتیں سمجھا رہا۔ مفتی عمر شفیع صاحب اس لیے ہل گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ظالموں کو ایک روایت مل جائے کہ یہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ کو زندہ مان لو۔ تو مفتی محمود نے کہا میں نے حضرت کو کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، مت گھبرائیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور 1400 سال اسلامی تاریخ میں کسی نے یتیم پوتے کو اس کا باپ زندہ مان کر وارث نہیں کہا ہے۔ حیران ہوا حضرت کے اس جرأت پر، بہت حیران ہوا۔ اور میں نے اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں دیکھی،
وفا کی روایت نہیں ہے، اللہ شریف باری تعالی ممتنی کی روایت ہے، لیکن اس مسئلے میں کوئی روایت نہیں. لا الہ الا اللہ. اور مفتی عمر شفیع صاحب اس لیے اچھل گئے کہ فقیر تھے اور دردمند انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے حضرت کی زیارت کی ہے، ململ کی پگڑی اور ململ کا کرتا، لٹے کی شلوار، دبلا پتلا پارو تشریف فرماتے تو پتہ چلتا کہ اس صدی اور اس امت کا ایک علمی ہستی ہے. جنت جانا چاہتے ہو، درا حالے کی نہیں آئی تم کو وہ حالت، مسل کا معنی حالت زیادہ واضح ہے. ان لوگوں کی حالت تمہارے سامنے نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے. ان کو پہنچ چکی تھی مالی تکلیفیں اور ان کو پہنچ چکی تھی جسمانی تکلیفیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کون سا اہل حق ہوگا جو نہیں جانتا ہے؟ حضرت پر کتاب لکھی ہے شاہ جی کے جواہر پار. شاہ جی کے جواہر پار، یہ اچھی کتاب. اس میں عطا اللہ شاہ سے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بچی ہوئی اور مر گئی، میں نے جنازہ پڑھایا. اب تک جتنے بچے ہوئے ہیں اور وہ مرے ہیں ان میں یہ خوش قسمت تھی کہ اب کہ میں موجود تھا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بچے مرے ہیں میں جیل میں تھا. آئے نہ پلاٹ کا جھگڑا، نہ کوئی عہدے کا جھگڑا، صرف حق کی حمایت کا جھگڑا. وزلزلوا جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہنے لگے پیغمبر اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی امداد؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو خدائی مدد آئی گئی ہے. انبیاء علیہ السلام اور ان کے نیک مطیعین فرمان بردار جب کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ جاتے تو اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ خدایا تنگی کی گھڑیوں میں جو مدد آپ بھیجتے ہیں وہ بھیج دیجیے تاکہ کراچی پرامن ہو جائے، پاکستان سے تکلیفیں اٹھا لے، صوبہ سرحد کو پھر آباد ہونے کی زندگی نصیب فرمائے. توبہ توبہ. سن 1953 میں ختم نبوت کی بڑی زوردار تحریک چلی اور حکومت نے بھی بڑی سختی کی، ملک بھر کے علماء گرفتار ہو گئے سب. خواجہ ناظم الدین کے متعلق مشہور ہے قیام اللیل، تہجد، اشراق، چاش پڑھتا تھا، لیکن عقل فہم کمزور. لوگوں کے کہنے میں آیا کہ سب مولویوں گرفتار کیا اور لاہور مال روڈ لاشوں سے بھر گیا تھا، خون بہہ رہا تھا. اتنی فائرنگ کی گئی اہل حق کے جلوس پر جو مرزائیوں کے خلاف میدان میں آئے تھے. اس میں علماء جب جیل میں تھے تو ایک عالم دین جو بہت ہی پریشان تھا، بعض لوگ نازک ہوتے جیل برداشت نہیں کرتے، وہ سحری کے وقت تہجد پڑھ کر پھر وہ جیل کا جو پلر تھا نا اس کو ایسے سینے سے پکڑتا تھا، اس کے ساتھ چمٹتے تھے اور کہتے تھے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ. نام لینا ٹھیک نہیں ہے تو دوسرے علماء نے ان کا نام رکھا تھا متی نصر اللہ ویسنگر ہے. متی نصر اللہ کیسے ناغرس سے بھرا سے اگر اونیو پلر میں رونیو اے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. یہ وہی موقع ہے نا جس میں حاجی محمد امین صاحب ترنگزئی بیمار تھے بہت زیادہ، وہ بھی گرفتار تھے، اہل حق کے سپہ سالار تھے اور بیمار ایسے تھے کہ ان کو اسہال ہو گیا تھا، منٹ منٹ میں دست آ رہے تھے. جیل کا یہ طریقہ ہے کہ شام 6 بجے سب لوگوں کو اپنے بیرکوں میں بند کر کے اور چابیاں جیلر لے جاتا ہے اور پھر اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں 4-4 6-6 آدمیوں کے، اور ان علماء کے لیے خصوصیت کے ساتھ ٹین رکھے گئے تھے، ٹین کہ بھئی ضرورت ہو طہارت کی تو اس میں فارغ ہو.
استاد محترم مولانا لطف اللہ سے فرماتے تھے کہ میں اور چند لوگ جیلر کے پاس گئے اور ہم نے کہا حاجی صاحب بزرگ آدمی ہے، وہ اس میں کیسے بیٹھیں گے ہمارے سامنے؟ ہر 10 منٹ 15 منٹ بعد اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو باہر چھوڑ دے، ایک رات کے لیے کوئی جا تو نہیں سکتے، گیٹ لگے ہوئے سنتری کھڑے ہیں، اور یا یہ کہ ہمارا بیرک بند نہ کرے۔ جیلر نے دونوں باتیں نامنظور کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک ہوم سیکرٹری کی اجازت نہ ہو میں نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب کو ساتھ بند کر دیا اور اتنے بڑے بڑے سلاخ اور گیٹ لگ گئے، اتنا بڑا تالا چڑھا دیا گیا۔ فرمایا کہ چونکہ بڑی فکر تھی ہمیں، سب پریشان تھے، رات کو 2-3 بجے کے قریب کا میری آنکھ کھلی، میں جلدی اٹھا تو حاجی صاحب بستر پر نہیں تھے، حاجی محمد امین صاحب تو رمضائی کا وہ ٹین کے پاس آیا تو وہ بھی صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، فراغت ہوئی نہیں۔ کمرے میں ادھر ادھر بتی کھول کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، صرف ہم سب ساتھی جو سو رہے وہ ہے، حاجی صاحب نہیں ہے۔ کب میں گیٹ کے قریب ہوا تو گیٹ پہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، وہی جو رات کو لگا چکے ہیں۔ باہر دیکھا تو حاجی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ذکر کرتے ہوئے گھوم رہے، لمبے لمبے قدم لے رہے، ٹہل رہے۔ کہ جب میرے قریب آئے کہ میں نے اس سلاخ میں کہا کہ جی جیلر آیا ہوا تھا یا کسی نے کیا کیا تالا کھول کے آپ کو باہر لے گئے؟ تو کہا حاجی محمد امین صاحب نے کہا اگر کوئی نہیں آیا، کسی نے تالا نہیں کھولا، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، آپ سو جائیں، آپ آرام فرمائیں، کسی نے کچھ نہیں کھولا ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے۔ تو حضرت صاحب فرماتے میں ساری رات فرمایا میں ساری رات بستر میں بیٹھ کے روتا رہا، اوہو ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا کامل ولی کرامات والا دیکھ لیا۔ فرمایا جب سحری کا وقت ہوا اور پنڈی کے مختلف جگہوں میں اذانیں ہونے لگی اور حاجی صاحب قریب آئے گیٹ کے، کڑنگ تالا کھل گیا، حاجی صاحب اندر آئے، پھر گیٹ مل گیا، تالا دوبارہ کہا مجھے کہا چپ پارا مگو رہے اللہ کری۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم نے اس واقعے کے بعد پھر اپنی مسجد میں ایک بہت بڑی دعوت کی، علاقے کے تمام معززین علماء سب کو جمع کیا اور حاجی محمد امین صاحب کو لے آیا، فرمایا صرف حاجی صاحب کا بیان ہوگا اور وہ دعا فرمائیں گے، اور حاجی صاحب سے پہلے کھڑے ہو کے یہ واقعہ سنا۔ صرف یہ نہیں کہ جھنجھوڑے گئے، پھر جب خدائی مدد آتی ہے تو خوب آتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک خدا کی مدد قریب ہے، یعنی آئی گئی۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، قل ما انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو بھی خرچ کرو نیک مال میں سے۔ مال کو خیر کیوں کہا؟ جس سے نیکیاں کمائی جاتی ہے، ورنہ مال شر بھی ہے۔ فللوالدین، والدین کو دے، والاقربین، اور رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور ناداروں کو، وابن السبیل، مسافروں کو۔ بعضوں نے ابن السبیل کا ترجمہ طالب علم سے کیا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلا، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ مال مختلف طریقوں سے خرچ ہوتا ہے، کبھی ان کو، کبھی خالص جہاد میں، کبھی خالص دین پر، یہ سب دین ہی کی دلجوئی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ مختلف سوالات، مختلف انفاقات، میں مختلف جگہ مختلف باتیں عرض کر کے درمیان میں ربط پیش کر لوں گا۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ پسند نہیں ہے تمہیں۔ جہاد کس کو پسند ہے؟ مار روتی ہے، لاشیں گرتی ہے، کتنے کتنے حسین جمیل لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو کوئی چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم چاہو ایک چیز گھر بیٹھنا، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے برا ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ جب تم نہیں جانتے تو جاننے والے پر اعتماد کرو۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ وہ جو غلطی ہو گئی تھی 30 جمادی الثانیہ سمجھ کر پہلا رجب نکلا، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے کہ لڑنا اشہر حرم میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن روکنا اللہ کے دین سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا اہل لوگوں کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، وہ بڑھ کر ہے اللہ کے ہاں۔ کبیر کے مقابلے میں اکبر بڑا صیغہ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے کہ اللہ اکبر تو یہی کافی ہے، اللہ الکبیر یا اللہ الاکبر کی ضرورت نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ وہ جو غلطی ہوئی ہے رجب کی پہلی تاریخ کو رن ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم پوچھتے کس منہ سے ہو؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ خدا کے دین سے روکتے تم ہو، کفر تم کرتے ہو، مسجد حرام کے احترام تم نہیں جانتے ہو، وہاں کے اہل کو وہاں سے نکالتے ہو، اس کو گناہ نہیں سمجھتے؟ والفتنة اکبر من القتل، اور کافر کا وجود جو فتنہ ہے بڑھ کر ہے قتل سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، مسلسل یہ تم سے لڑیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ لٹا دے تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکا۔ زال یزالو کے معنی بھی ہے ہٹانا، ہٹنا، زل یزلو، اور لا یزالو تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع، الجبرہ کے اندر دو منفی جمع ہو جائے تو مثبت جواب آتا ہے، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی مرتد ہوا تم میں سے دین سے، فَيَمُتْ، پس وہ مرے، وَهُوَ كَافِرٌ، کافر، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے حبط ہو گئے اعمال دنیا و آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مرتد اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے عقیدے اور نظریے کا ارتکاب کر لے جس کو اسلام کفر کہے اور وہ نہ مانے تو وہ مرتد کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز نے تو دینی مسائل اور دلائل کے اندر کسی عالم دین کی توہین کو کفر لکھا ہے، فتاوی عزیزیہ میں، اہانت العلماء کفر۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی میں اس کی تائید کی۔ عالم من حیث العالم دین کا ستون ہے، اور دین کے ستون کو گرانے کی کوشش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیے اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی مہربانی کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے رحم والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرمائیں ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے۔ شراب میں لذت ہے، جوئے میں کبھی کبھی بڑی رقم آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی بال بچوں کو بھی داؤ پر لگا لیتے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا،
اور گناہ ان دونوں کا بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے، اور عقل مند آدمی تھوڑے نفع کے لیے زیادہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ فرمایا شراب اور جوا، شراب میں ہیروئن، چرس، بنگ، افیون، صحت اور عقل کو نقصان دینے والے سب ناجائز میں آ گئے۔ علماء دین فرماتے خمر سے مراد ہر وہ مشروب ہے جس کے پینے سے متعین عقل اور ہوش میں تزلزل واقع ہوتا ہے، روح المعانی اور کبیر۔ ہاں حد صرف عنب والے خمر پر حنفیہ کے ہاں آئے گی، والمسئلۃ تفصیلیۃ فی محلہا۔ اسی طرح جوا، لاٹری، بینکاری، بیمہ، یہ سارے جوئے کی قسمیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر میں لکھا ہے، یہ امدادی کمیٹی ہے جو بنتی ہے، ان میں بھی جوئے پن پائی جاتی ہے، ابھی اس کا نکلا، ابھی اس کا نکلا، کبھی کبھی جن کا نکلا وہ لے لیا اور باقی وہ بھاگ جاتا ہے وہاں۔ حجت کیا ایسی حرکت ہوگی؟ اور بینک کا سارا نظام وہ سود پر ہے، اگر اس کے کسی ایک شعبے کو اسلام کے نام پر موسوم کر لیا تو یہ خداع اور مکر تلبیس تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے چپے چپے میں کہیں بھی ایسی بینکاری نہیں جس میں 1% بھی اسلام ہو، اور جس کو اسلام کے نام پر شروع کیا گیا تھا ملک کے نقاد فقہا اور مفتیوں نے ان کو ناجائز قرار دے دیا، اور اس جماعت سے جو اس کے قائل ہے فقہی لغزش صادر ہے، یہ ماننا پڑے۔ مناسب ہوا تو مفتی ممتاز صاحب ہمارے دوست تھے، انہوں نے اس موضوع پر کچھ قواعد اور ضوابط یاد کیے، وہ کسی مناسب موقع پہ آ جائیں گے۔ ہمارے درس کے علاوہ کوئی ٹائم ہوگا، جیسے صبح 7 سے 8 یا شام کو ظہر کے بعد تمام حاضرین موجود رہیں گے، اور وہ آپ کو اس موضوع پر کچھ کورس کرا دیں گے، جیسے مولانا امین صاحب غیر مقلدوں کے خلاف، علامہ خالد محمود بدعتیوں کے خلاف، مولانا منظور چنوٹی مرزائیوں کے خلاف، اور مختلف مناظرین ہمارے مختلف مشق کراتے ہیں۔ کل تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے دور تفسیر والوں کو بھی کچھ اس میدان سے آشنا کر لو، اور سینہ بڑا رکھو، تنگ نہ ہو، انشاءاللہ خیر ہو۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ فرمائیں ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور کچھ فائدے لوگوں کے، تو بڑا گناہ کوئی کرتا ہے، بڑے فائدے کے لیے بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور مولانا اشرف علی کو کسی نے لکھا تھا کہ تصویر چھوٹا گناہ ہے یا بڑا، مطلب عوام کا یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا ہے تو خیر ہے، تو حکیم الامت واقعی حکیم الامت ہے، انہوں نے لکھا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچنا فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں کپڑوں کے بکس میں آگ کا انگارہ بند کرتے ہوئے کبھی نہیں کہتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، اندک اندک باہم شود بسیار، دانہ دانہ غل درف۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے۔ اصل میں شراب اور جوئے یہ ان کا مزاج بن چکا تھا، جو کام مزاج میں داخل ہو اس کے حرمت کے لیے تدریج حکمت ہے۔ اس وقت حکمت تدریج پر تبلیغی جماعت کار فرما ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں کہتے کہ داڑھی رکھ، کسی کو بھی نہیں کہتے کہ انگوٹھے سے چھو، کسی کو بھی نہیں کہتے کہ میلاد مت مناؤ اور اس میں مت جاؤ، کنڈے مت کرو۔ وہ کہتے ہیں باپ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ ذرا مدنی مسجد چلے، ہم بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، اب میرے ساتھ ذرا 3 دن کے لیے چلے،
آپ کی چھٹی آ رہی ہے میں ساتھ چلوں؟ میں بھی جاؤں گا. اس کے جوتے اٹھاتے ہیں غریب کے بستر، اور بڑے بڑے پاپڑ بیلنے آسان کام تھوڑا ہی ہے. ایک بندر کو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کسی بدعتی کو ساتھ رکھنا آسان کام ہوتا ہے. اور کیا. اب جب وہ آ جاتا ہے نا تو پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے، یہ کام ایسا ہے نا، میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں نے یہی کہا ہے. کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے لیکن کر کے دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. گفتم ببلبلی چکنم اسپرا کیا، گفتم ببلبلی چکنم اسپرا خیار. میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا علاج. گفتم ببلبلی چکنم اسفرا کیار، از شاخ گل بخاک افتی دو تپی دو مرد. اوپر سے نیچے گر کر تڑپ کے مرا. میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا علاج، شاخ گل سے گر گئی تڑپی تڑپ کر مر گئی. تو کدھر بند خویشتن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی. گر نشاید بدست را بردن، شرط عشق است در طلب مردن. آئے فارسی والوں کمال کیا ہے تم نے. تو بہت سارے کام کہنے سے اور بہت سارے کام کر کے دکھانے سے ہوتے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائے بچا ہوا. تو یہ تو دو، جب بچا ہوا دو گے دل میں ہمت آ جائے گی، پھر کہو گے سارا دو، اللہ ہے وہ خوش رہے. پہلے ہی دن کسی کو کہنا کہ سارا دو، یہ تو ٹھیک نہیں. وہ کہے گا کہ سارا، آپ کہہ دینا. ابھی ایک ساتھی آیا، اس کو دعا دی، اس کا کام ہو گیا. تو مجھے کہتے آدھی تنخواہیں، تو میں نے کہا آدھی کوئی نہیں دیتا. اس کا 10واں حصہ 20واں حصہ خوشی سے، جب تک تیرے جی چاہے اور جی نہ چاہے بند کر. فقیر کے لیے ایک در بند اور 170,000 کھلے رہے. اللہ اکبر. یہ طریقہ ہے لوگوں کی مشق کرانے کی، حکمت تدریج. آج اس فقیر درس تفسیر میں کہتا ہے، یہ میری اپنی اصطلاح ہے، حکمت تدریج. پہلے فرمایا اس میں فائدہ بھی ہے. پھر فرمایا سورہ نحل میں خدا نے نعمتیں پیدا کی، تم انگور سے نشاور چیزیں بناتے ہو. یہ جب پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس حالت میں نماز تو نہ پڑھو. تیسری حالت ہو گئی. پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ. آپ فرمایا الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تدریج اختیار کرنی پڑے گی. اور پہلے ہی دن کسی کو پورا مولوی بنانا، یہ کس کی ہمت ہے؟ اس کے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتے ہیں. آپ فرمائیے جو آپ سے بچا ہوا ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے اور ایک جگہ آئے گی یہ بھی آل عمران میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کمال نیکی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ خرچ کر لو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان فرماتے تم کو اللہ آیتیں لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے. فی الدنیا، دنیا کے بارے میں، یہ تو چند روزہ ہے، والآخرہ، آخرت ہمیشہ کے لیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ پوچھتے آپ سے یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمایا ان کے ساتھ بھلا کرنا بہتر ہے. اصل میں آیت نازل ہوئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر یہ کہ احسن روح میں سیکھ کے جانا. باللتی ہی احسن. واہ بھائی واہ، آفرین ہے، ویسے اس نام پر بھی آفرین ہے. سبحان اللہ. رسالہ ہے الاحسن، اس کا عنوان ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اگر اپیل چندے کے کرتے نہیں کرتے وہ یوں ہوتا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بخاری کی شرح آنے والی ہے انشاءاللہ احسن الباری. ترمذی کی شرح جمع ہو رہی ہے احسن الاحوزی فی شرح الجامع سنن لترمذی. احسن التفاسیر، احسن التفاسیر صرف مقدمہ 875 صفحات میں ہے انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. مولانا عبدالحق حقانی کا مقدمہ فتح المنان کے علاوہ موجودہ دور میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہے انشاءاللہ ان سب سے جامع ترین مقدمہ ہے. فرمایا قل اصلاح لہم خیر، یتیموں کی بہتری تلاش کرنا بہتر بات ہے، اصلاح ان کا بھلا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتے ہیں مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی. کون اچھے ارادے سے یعنی ان کے فائدے کے لیے قریب ہو رہا ہے، کون برے ارادے سے یعنی ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے قریب ہو رہا ہے. یہ مفسد اور مصلح کو اللہ جانتے ہیں. طالب علم ایک نقطہ یاد رکھے، یہ نہیں فرمایا واللہ یعلم المفسد والمصلح، علیحدہ تھوڑے ہی ہوتے، ایک ہی جیسے آدمی ہوتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے یتیموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے. توبہ توبہ، وہی مصلح وہی مفسد، وہی مفسد وہی مصلح. توبہ خدایا حفاظت فرما، رب کریم ہماری بشری کوتاہیاں معاف فرما. توبہ توبہ توبہ. اور بعض اوقات یتیموں کی طرف سے ان کے عزیز و اقارب ایسی حرکات شروع کر لیتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں جو رد عمل ہوا ہے وہ نامناسب ہے. ہمیں خود اس پر شرمندگی ہے اور بہت افسوس ہے. لیکن البادی ہوا ازلم، ظلم کی ابتدا وہی سے. ہم اللہ کے حضور پناہ مانگتے ہیں، ہزار بار توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ کسی انسان کا تو کیا حیوان کا بھی حق تلف نہ ہو جائے. میری ایک بلی تھی، غلطی سے میرا پاؤں آ گیا تو وہ جب بھی مجھے دیکھتی پاؤں ایسا کرتی تو میں اس کو پکڑ کے اس کا پاؤں چوم لیتا تھا. میں جیسا خبر چلا رکھے نا تو معاف کر کیا وجہ سے وہ رکھتا تعاقب کرا وہاں وہ ہوتا وہ مغلوں کے ساتھ باقاعدہ دبا لیتا تھا تو وہ دوسری ٹانگ یہ بھی دباؤ. اس کو پتا تھا کہ اس کو میرے درد کا احساس ہے. میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ حیوانات، پرندے، بلیاں، ان کے ضرر اور شر سے بھی بچو اور ان کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی بچو، کیونکہ ان سے معافی مانگنے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. کیسے معافی مانگے؟ اللہ اکبر. اور اللہ جانتے ہیں مفسد کو مصلح سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، مگر اللہ چاہتا تمہیں تنگ کر لیتا. آنت کے معنی تکلیف. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. العنا الابتلاء فی الزنا، وہاں پر مراد ہے. یہاں مراد ہے مطلق کلفت، کلفت چھوٹے کاف سے تکلیف. اللہ چاہتا تمہیں تنگ کرتا. کیا مطلب؟ ان کا مال اپنے مال میں نہ ملاؤ، ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ، علیحدہ دسترخوان لگاؤ، پہلے لگاؤ، پہلے ان کو کھلاؤ، پہلے ان کو کما کے دو. یہ تنگ کر دیتا. نہیں، ملاؤ جلاؤ، اکٹھے کرو، لیکن نیت صاف کرو کہ مجھے نقصان پہنچے لیکن یتیم کو نہ پہنچے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات،
نکاح نہ کرنا مشرک عورتوں سے حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یقیناً کنیز مسلمان بہتر ہے مشرک آزاد سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مگر جو مشرک تمہیں پسند آئے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کراؤ مشرک لوگوں کا، حتی یؤمنوا، حتی یہاں تک کہ وہ بھی توحید مان لے، شرک چھوڑ دے، سنت مان لے، بدعت سے توبہ کرے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور بندہ ایمان والا یعنی توحید و سنت والا، خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر جو مشرک تمہیں اچھا لگے، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرت، بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے آیتیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں پہلے مسلمان اور کافروں میں رشتے ناتے ہوتے تھے، اس آیت کریمہ سے منع کر دیا۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کی صفت، علم، اختیار کسی میں مان لے، یعنی یہ مجھے جانتا ہے بغیر سبب اور وسیلے کے، یہ میرے ساتھ کر سکتا ہے جو چاہے، قدرت رکھتا ہے، اور یہ میری ہر مشکل حل کر سکتا ہے۔ وہ اس زمانے کے بدعتیوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیے، جڑیں کاٹ کے رکھ دیے۔ اور شاہ عبد القادر دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے اور اس کے بنا سے نصف صدی سے زیادہ پہلے گزرے ہیں، اور ان کو تقریباً مخالفین بھی مانتے ہیں، یہاں نہیں مانیں گے کہ یہاں ان کا جالا ویران ہو رہا ہے۔ اب دیکھو آیات کے مسائل کو، اشکال یہ ہے کہ اہل کتاب عورت ہمارے نکاح میں آ سکتی ہے، یہودی یا نصرانیہ، اہل کتاب سے صرف یہ مراد ہے اور کوئی نہیں، تو وہ حکمت تبلیغ کے لیے ہے، اس لیے ان کی عورت ہمارے ہاں آئے گی، ہماری عورت ان کے ہاں نہیں جائے گی، مطلق جواز نہیں ہے، مقید جواز ہے۔ اور جب ہمارا غیرتی آدمی ان کا داماد بن جائے گا، بہنوئی بن جائے گا، تو یہ آئے گا جائے گا، تو غیرتی انسان جب کہیں آتا جاتا ہے تو اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کی اشاعت کرتا ہے۔ یہ توقع مرد سے ہے، عورت سے نہیں ہے، اس لیے ان کی عورت ہم لیں گے، اپنی عورت ان کو نہیں دیں گے۔ وہ ایک غیر مسلم لڑکے نے مسلمان سے کہا تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، ہماری عورت لیتے ہو اپنی نہیں دیتے ہو، اتنے بے انصاف ہو۔ وہ نوجوان لڑکا بھی کہیں افسانی درس میں رہا تھا، اس نے کہا تو بہت آسان بات ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، توریت کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، ہمارے لیے یہودی لڑکی حلال ہے، یہود بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد کو پیغمبر برحق مان لے، قرآن کو سچی کتاب مان لے، لے لے ہماری لڑکی۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو برحق پیغمبر مانتے ہیں، ان کو دی جانے والی کتاب انجیل کو اس وقت کی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، عیسائی ہمارے پیغمبر کو مان لے اور آسمانی کتاب کو لے لے لڑکی۔ ہاں آپ چونکہ ہمارے نبی اور اسلام کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہیں دیں گے، ہم مان رہے ہیں ہم لیں گے۔ وہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کا جھگڑا تھا، ہندو کہتا تھا کہ جلانا بہتر ہے لاش کا، تحریک افضل